Bismillahirrahmanirrahim. We will be talking about pride and humility. Today, our focus will be on humility. The truly humble do not think of being humble. Rather, they do not think about themselves at all. Instead, they take interest in the welfare of others. So, if one can develop this kind of an attitude where one does not think much about himself but thinks about others, then this will promote humility, true humility. An attitude of obedience takes away pride, and one stops questioning or quarreling with God. And verily, we have displayed for mankind in the Quran all manner of similitude, but man is more than contentious. और हमने हर चीज़ को वाज़े तौर पे कुरान में उसकी मिसालें देकर बयान कर दी है, मगर इंसान जो है वो बहुत झगड़ालू है. तो ये जो एटीट्यूड है ना, वी हर्ड एंड वी ओबे, कालू समेना वाताना, हमने सुना और अतात की, is the best attitude for being delightedly humble. All the nonsense about your ego starts melting away. इंसान अपने आप को खुद ही परेशान करता है ये समझते हुए कि मैं बहुत कुछ हूँ. जब वो समझता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और सब कुछ अल्लाह की जात है, तो फिर then he becomes delightedly humble. फिर उसको खुशी महसूस होती है इस humility में. Humility allows you to accept divine orders willingly. तो फिर आप खुशी से orders को मानते. If one has the questioning attitude, then this is a sign of veiled pride and rebelliousness. जब आप इस चीज के चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये बात मानने वाली है, ये ऑर्डर दुरुस्त है या नहीं है, तो फिर ये जो है ये एक किस्म की ढकी छुपी प्राइड है और ये रिबेलियसनेस भी है, यानी सरकशी भी है. दो अल्फाज जो है वो काबिले गौर हैं, एक गुरूर है और एक तकब्बर है. गरूर का मतलब है सेल्फ डिसेप्शन, खुद फरेबी, और तकब्बर का मतलब ये है कि अपने आप को बहुत बड़ा समझना, और इस बढ़ाई के नतीजे में आप पावर भी चाहते हैं, इक़्तिदार भी चाहते हैं, और आप रिबेलियस भी होते हैं, यानी आप सरकश भी होते हैं. Your God is one, but as for those who believe not in the hereafter, their hearts refuse to know, for they are proud. ये मुतकब्बिर लोग हैं जो खुदा पर यकीन ही नहीं रखता. Allah knows that which they keep hidden and that which they proclaim. Lo, he loves not the proud. Allah को पसंद नहीं है मुतकब्बिर लोग. Humility and adab. Suppose you get only 2 days to live. Spend one day in adab so that you die with ease. इमाम जाफर सादिक का कॉल है कि अगर आपको 2 दिन मिले तो एक दिन अदब में गुजारें ताकि आपकी मौत जो है वो आसान हो जाए. Allah has concealed honor in humility, whereas people try to find it in pride and ignorance. Allah ने छुपा रखी है इज्जत ह्यूमिलिटी में, इनकिसारी में, जबकि लोग जो हैं वो इसे तलाश करते हैं तकब्बर में और इग्नोरेंस में, जहालत में. एक वो भी आजिज़ी है जो दिखावे वाली आजिज़ी होती है. नहीं नहीं, आप पहले तशरीफ रखें, आप पहले ये करें, आप वो करें. अंदर से बंदा जो है ना वो अपने आप को और मजीद मुतकब्बिर होता जाता है कि देखो मैं कितने अच्छे इखलाक का मुजाहिरा कर रहा हूँ. दिस इज नॉट ट्रू ह्यूमिलिटी. Adab can be defined as humility, a sense of decency, respectful attitude, and adopting the right procedure for the accomplishment of a task. यानी जब भी आपने कोई काम अंजाम देना है तो उसको जिस सही तरीके से करेंगे तो वो फिर आपको रिजल्ट्स देगा. अब आप उस्ताद के आगे अकड़ जाएं तो फिर ये तो बात दुरुस्त नहीं ना. आपने किस तरह सीखना है किसी से? जब तक आप में अदब नहीं होगा आप कैसे सीख सकते? सो अदब जो है ये रिफाइनमेंट ऑफ टेस्ट भी है, और अदब इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी एंड लव. ब्यूटी इज अदब इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म. जब तक आप अदब नहीं किसी चीज का करेंगे तो आपको महसूस ही नहीं होगी खूबसूरती, आपको प्यार की समझ ही नहीं आएगी. ये तो अदब और एहतराम से आप इन जीनों पे चढ़ते हुए खूबसूरती की एप्रिसिएशन और मोहब्बत की गहराइयों को पा सकते हैं.
اچھا اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ الحجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ او یو بھی بلیو، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں، لفٹ ناٹ اپ یور وائسز ابو دی وائس آف دی پروفٹ، اللہ کے رسول سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور چیخ کے نہ بولو وین اسپیکنگ ٹو ہم، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چیخ کے بولتے ہو۔ لیسٹ یور ورکس بی رینڈرڈ وین وائل یو پرسیو ناٹ، یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں۔ تحبط اعمالکم، یعنی تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ با ادب ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، بے ادب ہونا تو بالکل ہی رائے گاں کر دیتا ہے انسان کے تمام اعمال کو۔ تو ہیوملٹی کے لیے کین بی ایکوائرڈ تھرو ریمبرنس آف ڈیتھ۔ اگر بندہ اپنی موت کے متعلق سوچتا رہے، کام تو نہ چھوڑیں، یہ نہیں کہ بھئی کام چھوڑ کے بیٹھ گیا جی میں موت کے متعلق سوچ رہا ہوں، نہیں، موت کے متعلق سوچنا احساس ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ میرا آخری دن ہو زندگی کا۔ پھر سمپلسٹی جتنی ہوگی زندگی میں اتنی ہیوملٹی آئے گی۔ اگر آپ دنیا کی آسائشیں اکٹھی کرنی شروع کر دیں پھر آپ کا فوکس شفٹ ہو جائے۔ ریپینٹنس اینڈ اٹونمنٹ، جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ چیزیں مجھ سے غلط ہوئی ہیں تو پھر آپ اللہ سے توبہ استغفار کریں اور کوشش کریں کہ کوئی نیکیاں ایسی کریں کہ جن سے آپ کی گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ دور ہو جائے، اور پھر قرآن پاک سے فائدہ اٹھائیں یا ریویل بکس جو ہیں ان کو پڑھیں تاکہ آپ میں آئزی ڈیولپ ہو۔ So humility is not cringing or lowering of oneself. It is modesty. It is a belief in the goodness of humanity. جب آپ کو انسانیت پہ یقین ہو تو پھر آپ میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ ہر کوئی، ہمیں کیا پتہ لوگوں کے دلوں کے بھید کا، کوئی آپ سے زیادہ مستحق ہوگا، آپ اس کو اپنے سے کم تر سمجھتے، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہت ہی بلند ہو اللہ کی نگاہ میں۔ It is not a sign of weakness, it is a strength, it is strength of character that does not want its virtues to be sung out loud. یہ تو مضبوطی ایک کردار ہے جس میں آپ اپنی خود نمائی کے پیچھے نہیں جاتے۔ There is no swagger in humility. کوئی شیخ ہی نہیں ہے اس میں، ہیوملٹی میں آپ مطلب اچھا کام کرتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ It is a silent deed of courage done without waiting for a round of applause. آپ ایک اچھا کام انجام دیتے ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے۔ آپ یہ نہیں کرتے کہ جی مجھے لوگ کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں میرے لیے، یہ تو پھر پرائڈ کی طرف آپ چل پڑے۔ It is goodness blended with selflessness and spurred by gratefulness. اس میں دو اور چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اس میں ایک سیلف لیسنس ہو جاتی ہے، یعنی آپ اپنی ذات سے باہر نکل کے اچھے کام کرتے ہیں، اور ایک احساس سے تشکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اب میں ان کو شیئر کروں لوگوں کے ساتھ، مجھے علم دیا میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں اس علم کے ساتھ، نہ کہ اس لیے کہ لوگ میری تعریف کریں کہ آپ نے بہت اچھا لیکچر دیا یا بہت اچھا کیا۔ اگر یہ کروں گا تو پھر میرے میں پرائڈ کا ایلیمنٹ ساتھ آ جائے۔ تو نیت کو صاف رکھنا بھی ہیوملٹی میں بہت ضروری ہے۔ We all need to be reminded often about what matters most in our lives. ہمیں اکثر یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے زندگی میں، تو اس لیے یاد دہانی جو ہے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی آپ کو سمجھ سکیں اور اپنی بساط میں رہیں، اپنی اوقات کو پہچانیں۔ Thank you very much. God bless you.